والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المامون الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لیے آپ حضرات کے لیے یہی دعا ہے کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا ہے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. اور بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، واقف اسرار لوح و قلم، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کو جو درود پاک یاد ہو، جی لگا کر اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں کہ ہم سب کے مدینے والے آقا ہم غلاموں کو دیکھیں. آواز بلند درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بڑے بھائی خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا محمد حبیب الرحمان خان مصباحی صاحب کا خطاب نایاب ہو چکا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دینی خادم تبارک حسین رضوی علماء کرام کی دعائیں لینے کی خاطر آپ کے سامنے حاضر آیا ہے. جس حساب سے یہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں. بڑے چالاک لوگ ہیں اس گھر کے علماء کرام، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ بہت چالاک ہیں. اس گھر کا بچہ چالاک ہے. اگر نام ہی رکھنا تھا تو طبیب ملت کانفرنس رکھ دیتے، محفل اثار ثواب رکھ دیتے، اور کوئی نام رکھ دیتے. تو اس نام میں اگر اس قدر مرجھا کر کے آپ لوگ بیٹھتے تو چل سکتا تھا. لیکن آج کی محفل پاک کا نام طبیب ملت کانفرنس نہیں ہے بلکہ غوث الورا کانفرنس ہے. اور جو غوث پاک کا ماننے والا ہوتا ہے
وہ زمین پہ رہتا ہے تو بھی زندہ رہتا ہے اور زمین میں رہتا ہے تو بھی زندہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کا ثبوت دیجیے اور مکمل بیداری کے ساتھ. اگر کچھ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیے اور نہ سمجھ میں آئے گا تو میرے شعر کے ایک ایک مصرے پہ آمین بول دیجیے گا. کلام آل نبی بزبان غلام آل نبی سماعت فرمائیے. بے شک واہ. بچپن میں یہ شعر یاد کیا تھا. آج سب پرانے لوگ ہیں. حضرت علامہ مولانا نوشاد صاحب قبلہ، ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا سید منظر حسن قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب قبلہ، اور میرے بڑے بھائی حضرت علامہ اظہر حسین حبیبی خان صاحب قبلہ. سارے علماء یہاں موجود ہیں اور یہ لوگ مسکرائیں گے تو آپ کو بھی مسکرانا ہے. یہ لوگ اگر سبحان اللہ بولے تو آپ کو بھی بولنا ہے. یہ لوگ بیدار رہے تو آپ کو بھی بیدار رہنا ہے. اور یہ عہد کر کے بیٹھے کہ جب تک آپ لوگ رہیں گے ہم لوگ نہیں جائیں گے. پہلے آپ جائیں گے تب ہم لوگ جائیں گے. میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. تڑپ ہے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. تڑپ ہے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. لیکن علاقے کے مسلمانوں اگر تڑپنا ہے تو زمیندار کے لیے مت تڑپو. تڑپنا ہے تو کسی حسن کے لیے مت تڑپو. تڑپنا ہے تو مال کے لیے مت تڑپو. تڑپنا ہے تو زمین و جائیداد کے لیے مت تڑپو. اگر تڑپنا ہے تو اپنے پیر کی محبت میں تڑپو. تڑپنا ہے تو غوث اعظم کی محبت میں تڑپو. جو لوگ زندگی میں غوث پاک کی محبت میں تڑپتے رہے مرنے کے بعد دنیا ان کے لیے تڑپتے رہی. بے شک. وہ شیر کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. آمین کہہ دیجیے. مسکرا کے بول دیجیے سبحان اللہ. آپ کیا سننا چاہتے ہیں ذرا غوث پاک کے نام پہ زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. ان علماء کرام کو بظاہر مت دیکھیے. الحمدللہ ان کا رشتہ حضور مفتی اعظم ہند سے ہے. ان کا رشتہ حضور تاج الشریعہ سے ہے. ان لوگوں کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے ہے. ان لوگوں کا رشتہ حضرت خواجہ غریب نواز سے ہے. ان لوگوں کا رشتہ غوث پاک سے ہے. اور جن لوگوں کا رشتہ پاک ہستیاں سے ہو جاتا ہے الحمدللہ وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. اور ایسے پاک ہوتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے رہتے ہیں. ان کی اصلاح فرما کر کے ان کو پاک کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. بے شک. ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. اور اپنے کرم سے آئے خدا عشق رسول کراتا. اپنے کرم سے آئے خدا عشق رسول کراتا. اپنے کرم سے آئے خدا عشق رسول کراتا. آخری دم زباں پہ ہو صلی علی صدا فقط. بے شک. آخری دم زباں پہ ہو صلی علی صدا فقط. اور طیبہ کی سیر تو چلے قدموں میں ان کے جان دے. طیبہ کی سیر تو چلے قدموں میں ان کے جان دے. دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط. دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط.
اور منکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کریں، منکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کریں، ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط، ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، اور اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول کراتا آخری دم زباں پہ ہو صلی علی صدا فقط۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے، جانے والا وہ انسان جو گیا ہے، جانے والا ایک انسان گیا ہے، بظاہر آپ دیکھے ہیں کہ دیکھنے میں ایک پتلا دبلا انسان تھا، دیکھنے میں ایک کمزور انسان تھا، لوگ ڈاکٹر سمجھ رہے تھے، اپنی ظاہر آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ علاقے کے بہت سارے مسلمان ڈاکٹر ہیں، کیا شہر میں بھی مسلمان ڈاکٹر ہے، اور تو ہندوستان میں بہت سارے مسلمان ڈاکٹر ہے۔ آپ جانتے حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، وہ جسمانی علاج کرتا ہے، الحمدللہ ڈاکٹر جسمانی علاج تو ضرور کرتا ہے، لیکن جن کے دل میں عشق رسول جگہ بنا لیتا ہے، اور جن کے دل میں عشق رسول کی دولت ہوتی ہے، یقیناً وہ کہیں بھی رہتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے، اگر جیتا ہے تو اسلام کے لیے جیتا ہے، جیتا ہے تو بزرگوں کے لیے جیتا ہے، جیتا ہے تو اپنے پیر کے لیے جیتا ہے، جیتا ہے تو غوث اعظم کے لیے جیتا ہے۔ ایسی مبارک محفل میں آنے والے اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، آج علاقے کے دولت مند بھی دنیا سے گئے ہیں، علاقے کے رئیس بھی دنیا سے گئے ہیں، علاقے کا زمیندار بھی دنیا سے گیا ہے، علاقے کا ٹھیکیدار بھی دنیا سے گیا ہے، علاقے کا مالدار بھی دنیا سے گیا ہے، علاقے کا عہدیدار بھی دنیا سے گیا ہے، لیکن ان کی مجلس میں اتنے علماء نہیں آتے ہیں، اتنے ائمہ نہیں آتے ہیں، اتنے لوگ نہیں آتے ہیں۔ جانے والا انسان کے دل میں کیا تھا اور اس کے دل میں کس قدر رسول کی محبت تھی، وہ انسان اگر چلتا تھا تو عشق مصطفیٰ کی رسول عشق مصطفیٰ کی اداؤں میں چلتا تھا، وہ انسان کھاتا تھا تو سنت رسول کے دائرے میں کھاتا تھا، وہ انسان کا لباس تھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ لباس استعمال کرتا تھا، اگر بولتا تھا تو سنت مصطفیٰ کی روشنی میں بولتا تھا، اگر کسی کا علاج کرتا تھا تو روحانی علاج بعد میں کرتا تھا، اگر شریعت کے خلاف کوئی بظاہر نظر پڑ جاتی تھی تو الحمدللہ اس کی اصلاح پہلے فرماتے تھے، علاج بعد میں کرتے تھے، جسمانی علاج بعد میں کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ان کی اچھائیوں کے اثرات ان کے بچوں پہ چلتے۔ علاقے کا زمیندار، علاقے کا کوئی ڈاکٹر اگر دوا ڈھونڈتا ہے تو ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، پروفیسر ڈھونڈتا ہے، لیکچرر ڈھونڈتا ہے، لیکن ان کا دینی مزاج ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کو تو عالم بنایا ہی، اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہی، اپنے بیٹے کو مفتی بنایا ہی۔ ان کا مزاج اتنا نیک تھا کہ اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی ڈھونڈے ہیں تو دنیا دار نہیں ڈھونڈے بلکہ عالم رسول ڈھونڈے۔ یہ مزاج آج کا آج تو حال یہ ہے کہ علماء کے پاس لوگ جاتے نہیں ہیں، جمعے کے خطابات سے مستفیض نہیں ہوتے ہیں، جب تکبیر کے لیے اذان کہی جاتی ہے، جب تکبیر اذان ثانی ہوتی ہے تب لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ بہت افسوس آتا ہے ایسی محفلوں میں بھی لوگ آنے سے کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج ہماری جماعت کے علماء جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے گھر کے بارے میں فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں فکر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، قوم کی اصلاح کیسے ہو، قوم کے اندر تبدیلی کیسے آئے، قوم کا مزاج کیسے بدلے، قوم کا مزاج، قوم کا ذہن کیسے بدلے۔ اے لوگوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات اللہ
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے آپ علماء کے قریب رہے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء کی باتوں کو سنے، مسجد میں جائے تو پہلے جانے کی کوشش کرے۔